السلام علیکم ناظرین، مفتی عبدالقیوم حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویشچن کریں گے، لوگوں پر جادو ہوتا ہے وہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر جادو ہوا ہے یا کوئی اور بیماری ہے، کیا علامات ہیں اس کی؟ جی شاید احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترمہ ویس بھائی، جادو یہ ہو جاتا ہے حقیقت میں تو اس کا علاج بھی اسلام نے، شریعت نے بتایا ہے، تو اس کی چند ایک علامات ہیں۔ اب یہ نہیں کہ اکثر عموماً جیسے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا رہتا ہے جی، اب ایک آدمی کا کام نہیں چلتا، اس نے کہا جی مجھ پہ جادو ہو گیا، اب ایک آدمی کو نیند نہیں آتی کہتا مجھ پہ جادو ہو گیا۔ یہ ہر چیز کے اوپر لوگوں نے ایک ہوا بنا دی ہے کہ جادو ہو جاتا ہے، اور یہ بات حقیقت بھی ہے۔ لوگ حسد کے مارے کاروبار والے پہ یا جس کی آپس کے اندر کوئی رشتہ داری ہو، یہ جادو کرواتے بھی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر وہ آدمی جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں اس کے اوپر جادو ہوتا ہے۔ جادو کی چند ایک علامات ہیں، اس میں جادو کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جادو ہوتا ہے جو تفریق ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ بازی یا لوگوں کے درمیان تفرقہ بازی تاکہ دور کر دیا جائے، اس کی علامتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے جادو جو کہ جسمانی طور پہ، یعنی کہ آدمی کو مفلوج کیا جائے، کمزور کیا جائے، اس کی علامات کچھ اور ہوتی ہیں۔ ایک جادو ہوتا ہے کہ جو کسی کا کام کاج نہ، کسی کا کاروبار، اس کو جیسے کہتے ہیں جی بندش ہو گیا، بند کر دیا حسد کی بنا پہ، اس کی علامات کچھ اور ہوں گی۔ لیکن مختصر سی بات یہ ہے کہ میں آپ کو جو جسمانی طور پہ جو بندے پہ جادو ہوتا ہے ایک آدمی پرسنل طور پہ، تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ علامات اس کی کافی ساری، لیکن چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بڑی بڑی علامات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اکثر حالت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک گردن کی پچھلی سائڈ پہ جو نا وہ درد رہے گی، یعنی کہ سر کے پیچھے گردن کے اوپر یہ جو جہاں پہ پٹھوں کا جنکشن بنتا ہے، یہاں پہ کندھوں کے درمیان اس کے اکثر درد رہے گی۔ اور دوسرا، وہ آدمی تنہائی پسند ہوگا، لوگوں کے ساتھ مل گل کے بیٹھنا یہ اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ تیسرا، وہ عبادات سے دور بھاگے گا، یعنی کہ عبادات سے، نماز کا اس کو کہیں کہ وہ کہے گا جی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، تلاوت کا کہے گا جی میرا سر بوجھ ہو جاتا ہے۔ اگر اسے کوئی اور نیکی کا کام کہیں، عبادات کی طرف اس کو لے کر آئیں، تو عبادات سے وہ کرنی کترائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگلی علامت اس کی یہ ہے کہ ہر وقت اس کی آنکھوں کے آگے ڈر، خوف، تنہائی میں وہ ڈرے گا بھی، اندھیرے میں بھی ڈرے گا، وہ اکیلا کہیں جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا۔ ہاں جی، یعنی کہ بشک وہ بندہ کڑیل جوان ہے، لیکن خاص کر درختوں سے اور پھر یہ جو کھلی جگہ ہوتی ہے وہاں سے وہ آدمی ڈرے گا، اس کو ڈر محسوس ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ پھر اس کے نا معدے کے اوپر اس کی جو نا وہ درد سی محسوس ہوگی، وہ دوائیاں وغیرہ بھی لے گا، میڈیسن وغیرہ بھی لے گا۔ اچھا، اب ایک تو طبی درد ہوتی ہے، معدے کی درد طبی ہوتی ہے، وہ تو آدمی کسی ڈاکٹر سے، طبیب سے رابطہ کرے تو وہ اس کی علامات بتا کے اس کو میڈیسن دے گا۔ لیکن اگر ان میڈیسن سے اس کا معدہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بھی کوئی جادو کی علامتیں ہیں۔ رات کو جو خواب ہیں وہ اس کو ڈرونے خواب آئیں گے، کبھی وہ یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، کبھی وہ یہ ہو رہا ہے اس کو کسی نے دھکا دے دیا ہے، یا وہ کبھی دیکھ رہا ہے کہ خواب کے اندر وہ خون اس کو نظر آئے گا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی یعنی کہ جاگتے ہوئے بھی، بیداری کی حالت کے اندر بھی اسے ایسے محسوس ہوگا کہ ادھر سے مجھے آگے کسی نے دبوچ لیا، ادھر سے دبوچ لیا، ذہنی طور پہ مفلوج ہو جائے گا، اور ایسے ہوگا کہ بس میں ابھی دنیا سے جانے والا ہوں، یعنی کسی کے ساتھ وہ بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ چند ایک علامات ہیں، اور باقی پھر مریض کو دیکھ کر اس کی علامات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔